شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب شناسی کے اس سلسلے کا بعنوان معرف اسلامی، یہ پہلا درس ہے۔ آج کے درس کا عنوان اسلام میں توبہ اور توبہ کی اہمیت، مراحل توبہ اور توبہ کے شرائط ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ توبہ کے اصطلاحی اور لغوی معنی کی طرف جائیں گے۔ علماء نے توبہ کے لغوی معنی یہ کیے ہیں کہ انسان کا دوبارہ اصل کی طرف پلٹنا۔ جیسے کہ انسان کسی راستے کے اوپر چلتا ہے اور کسی مقام پر جا کر وہ وہاں سے پلٹتا ہے، اس پلٹنے کو لغوی اعتبار سے توبہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ انسان اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہو اور منزل کی طرف جا رہا ہو اور وہ راستے میں اپنے آپ کو وہاں سے واپس پلٹا لے، اس کو لغوی اعتبار سے توبہ کہتے ہیں۔ لیکن توبہ کے اصطلاحی معنی جو انسان کے نفسانی اور قلبی امور میں استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی روح اور انسان کا نفس کچھ صفات اور خصلتوں کے اوپر کچھ مدت گزارے۔ اب یہاں پر صفات چاہے اچھی ہوں یا چاہے بری ہوں، خصلتیں چاہے اچھی ہوں یا بری ہوں، لیکن یہاں پر خصلتوں سے مراد اور صفات سے مراد بری صفات ہے۔ مثلا انسان ایک مدت تک نماز کو نہیں پڑھتا ہے، یا جھوٹ بولتا ہے، یا غیبت کرتا ہے، تو ایک عمر جو ہے انسان کچھ خصلتوں کے اوپر، کچھ برائیوں کے اوپر زندگی گزارتا ہے، پھر کسی دلیل کے اوپر اس کے اندر کوئی انقلاب پیدا ہوتا ہے اور وہ وہاں سے پلٹتا ہے۔ ان خصلتوں اور ان برائیوں کو ترک کرتا ہے۔ یہ توبہ کے اصطلاحی معنی ہے۔ یعنی انسان اپنے وجود سے، اپنے نفس سے، اپنے دل سے برائیوں کو نکال کر اچھائیوں کی طرف آئے، اس کو اصطلاح کے اندر توبہ کہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے انبیاء کی ہدایت کا سلسلہ اسی لیے شروع کیا تھا کہ وہ انسان کو گناہوں سے نکال کر خدا کی بندگی کے اندر لے کر آئے۔ یا دوسرے لفظوں میں یہ عرض کروں کہ انبیاء علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام کا بھیجنا یا قرآن کا نزول فقط ایک مقصد کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں گناہ نہ ہو۔ ابھی ماہ رمضان گزرا ہے، اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ کسی طرح انسان کی زندگی سے گناہ کو نکالا جائے۔ عید کو عید اسی لیے کہتے ہیں ہم لوگ کہ انسان نجاست سے اپنی اصل طہارت کی طرف پلٹتا ہے۔
اور پروردگار عالم نے اس کے لیے مواقع فراہم کیے۔ لہذا توبہ کے اصطلاحی معنی یہی ہے۔ بس توبہ کا مطلب یہ ہوا کہ انسان گناہ کو ترک کر کے خداوند عالم کی طرف پلٹے، یہ ہے توبہ۔ یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے تو پروردگار عالم سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ توبہ کے ذریعے انسان دوبارہ خداوند عالم کی طرف پلٹتا ہے، اور اس کے بعد جب پروردگار عالم کے حضور میں آتا ہے تو اس کے سامنے عذر پیش کرتا ہے کہ پروردگار میں سے غلطی ہوئی، میں تجھے بھول گیا تھا۔ اس طریقے سے وہ عذر پیش کرتا ہے۔ عذر پیش کرنے کے بھی 3 طریقے ہیں۔ بعض اوقات انسان بارگاہ خدا میں جا کے کہتا ہے میں نے یہ گناہ کیا ہی نہیں ہے، میں نے فلانا کام کیا ہی نہیں ہے۔ یہ توبہ کے مراحل میں سے نہیں ہے۔ یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے فلانی وجہ سے یہ کام کیا ہے، عذر بھی پیش کرتا ہے پروردگار عالم کے سامنے، لیکن کہتے ہیں نہیں، مثال کے طور پہ میں نے یہ گناہ کیا دوستوں کی وجہ سے ہو گیا، میں نے یہ گناہ کیا، اس کے لیے کوئی بہانے تراشتا ہے۔ توبہ کے معنوں میں اس قسم کا عذر بھی شامل نہیں ہے۔ فقط ایک تیسری قسم کہ کس طرح پروردگار عالم کے حضور میں عذر کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار اقرار کرتا ہے۔ یعنی توبہ کے مراحل کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی گناہ اور اپنے خطا کا اقرار کرے۔ پروردگارہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، میں نے اس کام کو انجام دیا، لیکن میں نے غلط کیا۔ بہانہ نہیں تراشتا ہے کہ فلانے کی وجہ سے یہ کام انجام پا گیا یا یہ گناہ انجام پا گیا۔ کہتا ہے نہیں، میں نے اس کام کو انجام دیا ہے اور مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے، اور اب میں پشیمان ہوں کہ میں نے یہ کس طریقے سے میں نے یہ گناہ کو کیوں انجام دیا۔ یہ ہے توبہ کے اصلی اور حقیقی معنی۔ اس کے بعد جو توبہ کی شرائط کے اندر علماء نے شرائط کو بیان کیا ہے، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اگر انسان توبہ کرنا چاہتا ہے تو گناہ کو ترک کرے۔ مثلا ایک انسان ہے، شراب پیتا ہے، سود کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو توبہ کے شرائط کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گناہ کو ترک کرے، گناہ کو چھوڑے۔ اگر گناہ کو انجام دیتے ہوئے انسان توبہ کرے تو اس کی توبہ کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ توبہ کی بنیاد کو اگر ڈالنا چاہتا ہے تو پہلے گناہ کو ترک کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو گناہ کرتا رہا ہے انسان، اس کے متعلق پشیمانی، شرمندگی کا اظہار کرے پروردگار عالم کے حضور میں۔ یہ 2 چیز، یعنی ترک گناہ پہلا اور گناہ پر پشیمانی، شرمندگی۔ تیسری چیز جو ہے وہ انسان وعدہ کرے پروردگار عالم سے کہ میں دوبارہ اس گناہ کو انجام نہیں دوں گا۔ اگر انسان گناہ کو ترک بھی کرے اور پشیمانی کا اظہار بھی کرے، لیکن ارادہ اس کا یہ ہو کہ اس کے بعد میں دوبارہ جب میرے گناہ بخشے جائیں گے میں دوبارہ اس گناہ کو انجام دوں گا، تو یہ بھی
اس کی حقیقی توبہ جو ہے وہ نہیں ہوگی بارگاہ خدا میں۔ چوتھی چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو ترک کرنے کے بعد گناہ پر پشیمانی اور اس کے بعد اللہ سے وعدہ کرے کہ میں اس گناہ کو انجام نہیں دوں گا۔ ان 3 مرحلوں کے بعد چوتھی بات بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن گناہوں کی وجہ سے اس کو خسارہ ہوا ہے اور نقصان ہوا ہے ان کا تدارک کرے، ان کی تلافی کرے۔ مثال کے طور پر ایک انسان مریض ہوا، اپنے مرض کے لیے علاج کرتا ہے، اس کا مرض دور ہو جاتا ہے، لیکن مرض کے دور ہونے کے بعد اس کے بدن اور اس کے وجود کے اندر جو کمزوری آ جاتی ہے، اس کی توانائیاں جو کم ہو جاتی ہیں، ان کی تدارک اور تلافی کے لیے اسے پھر کچھ کھانا پڑتا ہے، مقوی طاقتور وٹامنس والی دوائیں یا سبزیاں یا پھل یا ایسے گوشت کھانا پڑتا ہے جو اس کے اندر کمزوری پیدا ہوئی ہے اس کی تلافی کرے۔ چونکہ جب انسان بخار میں مبتلا ہوتا ہے تو ایک مرتبہ وہ اپنے بخار کا علاج کر رہا ہوتا ہے، لیکن علاج کرنے کے بعد جب وہ تندرست ہو جاتا ہے تو اس کے وجود میں ضعف اور ناتوانی پیدا ہوتی ہے۔ اس ناتوانی کو دور کرنے کے لیے پھر اس کو کچھ کھانا پڑتا ہے، طاقتور چیزیں، اشیاء، یا کوئی گولیاں یا کوئی سبزیاں یا کوئی پھل، یا ڈاکٹر اس کے لیے گوشت کو تجویز کرتے ہیں تاکہ وہ کمزوری جو اس کی بخار کی وجہ سے اس کے وجود میں پیدا ہوئی ہے وہ دور ہو جائے، اس کی تلافی ہو جائے۔ توبہ بھی اسی طریقے سے عزیزوں، وہ نقصان اور وہ خسارہ کہ جو انسان کو گناہ کی وجہ سے ہوا ہے اس کا تدارک اور اس کی تلافی یہ ہے کہ انسان گناہ کو ترک کرنے کے بعد اعمال خیر کو انجام دے۔ اعمال خیر کے اندر مسجدوں سے تعاون ہے، مدارس سے تعاون ہے، فقراء اور مساکین کی مدد کرنا ہے، یا دوسرے کسی مشکل کے اندر ہے شخص اس کی مدد کرنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو گناہ کو تلافی کرتی ہیں، تدارک کرتی ہیں، جبران کرتی ہیں۔ فقط توبہ کر لینا کافی نہیں ہے، جیسے بخار کا علاج کر لینا کافی نہیں ہے، اسی طریقے سے فقط توبہ کا کر لینا پروردگار عالم سے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا تدارک کرنا بھی ضروری ہے۔ بس اگر ہم توبہ کو خلاصہ کریں تو وہ یہ ہے کہ جس طرح انسان گندے لباس کو، میلے لباس کو اتار کر ایک خوبصورت اور اچھا اور صاف لباس پہنتا ہے، توبہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ انسان اپنے دل اور اپنی روح اور اپنی نفس کے اوپر سے گناہوں کا لباس، گناہ سے میلا ہوا لباس کو اتار کر ایک پاک و طاہر خوشبودار لباس کو پہنے۔ توبہ بالکل اسی طریقے سے۔ قرآن مجید کے اندر توبہ کے متعلق کافی گفتگو ہوئی ہے۔ مثلاً پروردگار عالم فرماتا ہے سورہ ہود میں وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ یہی معنی توبہ کا کہ توبہ جو ہے انسان کو خداوند عالم کی طرف واپس پلٹاتی۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اپنے خدا سے گناہوں کی مغفرت کو طلب کرو، ثم توبوا الیہ، توبو یعنی پھر اس کی طرف پلٹو۔ جب تک کہ انسان اپنی گناہوں کی مغفرت کو اللہ سے طلب نہ کرے، اپنے گناہوں کو بارگاہ خدا میں معاف نہ کرائے، وہ شخص دوبارہ خداوند عالم کی طرف پلٹ نہیں سکتے۔
بس پہلے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے صاف کرے، پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے، اس کے بعد انسان جو ہے وہ خدا کی طرف پلٹے گا۔ استغفار اور توبہ قرآن کے اندر یہ بہت معنی خیز ہے۔ ابھی ہم فقط قرآن سے 2-4 آیات کو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ لفظ غفور قرآن مجید میں 91 بار استعمال ہوا ہے، 91۔ 5 بار غفار کا لفظ استعمال ہوا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا، اور تقریباً 80 سے زیادہ بار پروردگار عالم نے توبہ کا ذکر کیا۔ فقط چند آیات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ یہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی علامات کو پروردگار عالم اس آیت شریفہ کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ متقی و پرہیزگار لوگ کون ہوتے ہیں، خدا سے ڈرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ والذین اذا فعلوا، اور یہ متقی اور پرہیزگار لوگ وہ ہیں کہ جب کسی گناہ کا مرتکب ہوتے ہیں، کسی برائی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور ظلموا انفسہم، یا اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ہر گناہ خود اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنا ہے، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا، اپنے آپ کو جہنم کا حصے دار بنانا، کیا انسان کا اپنے اوپر ظلم نہیں ہے؟ ظلم فقط انسان دوسرے کے اوپر نہیں کرتا ہے، اکثر انسان، بلکہ ہمارے استاد کہتے تھے ہر ظلم کا آغاز ہی اپنے آپ سے ہوتا ہے۔ اگر انسان جھوٹ بولتا ہے دوسرے کو نقصان بعد میں دیتا ہے، پہلے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتا ہے۔ کم تولتا ہے دوسرے کو کم مال بعد میں دیتا ہے، پہلے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتا ہے۔ بس جو لوگ کبھی کبھی برائی کو انجام دیتے ہیں اور اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، پھر وہ ذکر خدا اور یاد خدا میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو گناہ کے بعد یاد الہی میں مشغول کر دیتے ہیں، ذکر خدا میں مشغول کر دیتے ہیں، اور دوسری یہ کہ اپنے گناہوں کی مغفرت کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کو طلب کرتے ہیں۔ عزیزو، اگر انسان گناہ کر رہا ہو اور اس کے بعد مغفرت کی طرف متوجہ نہ ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان خود سے غافل ہے، اپنے آپ کو یہ انسان بھولا ہوا ہے۔ دوسری آیت جو سورہ نساء کے اندر توبہ کے متعلق ہے، وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ یجد اللہ غفورا رحیما۔ جن لوگوں نے کوئی برا کام انجام دیا ہے، جس نے کوئی برا کام انجام دیا ہے، اور یظلم نفسہ، یا اس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، خود اپنی ذات کے اوپر، اپنے وجود کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے، لیکن پھر وہ یہ کیا کرتا ہے؟ برائی کو انجام دینے کے بعد، اپنے وجود اور اپنے نفس پر ظلم کرنے کے بعد، لیکن پروردگار عالم پھر اس کو توفیق دیتا ہے توبہ کی، ثم یستغفر اللہ، اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ بارگاہ خدا میں، اللہ کے حضور میں مغفرت کو طلب کرتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، اور پھر دیکھتا ہے کہ پروردگار عالم گناہ کرنے کے بعد جب دوبارہ بارگاہ خدا میں جا کے توبہ کو کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ خدا کتنا اس کو بخشنے والا اور اس کے لیے مہربان ہے۔ آخری آیت جو آج کے درس میں عرض کروں اور اس کے بعد انشاءاللہ بعد میں، وہ یہ ہے کہ سورہ مائدہ میں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم،
خداوند عالم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کو انجام دیے ہیں، کیا وعدہ ان سے؟ آمرزش کا، ان کو معاف کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور یہ ایک عظیم اجر و ثواب ہے کہ جو پروردگار عالم نے انہیں عطا کیے۔ آخری آیت جو ہے وہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ان سے کہہ دو کہ جنہوں نے خود پر ظلم کیا اور زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، انسان جتنا بھی اپنے اوپر ظلم کر لے، جتنے بھی گناہ کیے ہوئے ہوں، لیکن پروردگار عالم سورہ زمر کی 53ویں آیت میں فرماتا ہے کہ تم لوگ مایوس نہ ہو رحمت خدا سے۔ گناہ کبیروں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مایوس ہو جائے، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ فرماتا ہے پروردگار عالم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پروردگار عالم تمہارے تمام گناہوں کا انجام، جو گناہ ہیں ان کو معاف کر دے گا۔ یہاں پر کچھ تفصیلات ہیں، اس کو تھوڑا سا میں بعد میں عرض کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر کسی نے کسی کا مال کھایا، کسی کا حق مار، اس کو خدا معاف نہیں کرے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور یہ تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔